إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ہر طرح کی بڑائیاں، بزرگی، برتری اس عظیم الشان ہستی کے لائق ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات اقدس ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم يكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی صورتوں کی مختلف صورتوں سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. پچھلے کئی ہفتوں سے مختلف مساجدوں میں جس موضوع سے خطاب کر رہا ہوں وہ موضوع آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا واقعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے اور ابلیس کی جو پیدائش ہے ان واقعات کے اندر
قرآن کریم مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اس مکالمے کو پیش کرتا ہے جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیش آیا ہے۔ جب ہم قرآن کو سرسری طور پہ پڑھتے ہیں تو ہم ان واقعات کو پڑھنے کے باوجود ان الفاظ کے اندر جو گہرائی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے اندر ہم انسانوں کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی، سورۃ الحجر کی اور سورۃ الاسراء کی آیت پڑھی ہے۔ انہی آیتوں کی روشنی میں آج میں خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے خطبے میں سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور جب میں اسے مکمل کر دوں، درست کر دوں اور اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سارے کے سارے اس کے لیے یعنی آدم کے لیے سجدے میں چلے جانا، یعنی جھک جانا، اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں جھک جانا، اسے قبول کر لینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے کہ ابھی وہ آیت پڑھی گئی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، کہ جھک جاؤ آدم کے لیے، فسجدوا تو سارے کے سارے جھک گئے، الا ابلیس سوائے ایک ابلیس کے، قال اسجد لمن خلقت طینا، کہا اس نے کہ کیا میں اس کے لیے جھکوں، لمن خلقت کہ جسے تو نے پیدا کیا ہے، جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے، کیا میں اس کے لیے جھکوں؟ ہم نے آپ سے بتایا کہ آج میں جس موضوع سے خطاب کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو اصل ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی اور جنوں کی تخلیق فرما چکا تھا۔ انسان کے اندر جو بھی ایموشنز، اس کے اندر جو بھی جذبات، جو بھی بھاونائیں کام کرتی ہیں، اور اس کی جہاں سے شروعات ہوئی ہے، دراصل ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علامات کو بتایا ہے۔ وہ جو سمٹمز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ پہلی آیت ہم نے پڑھی سورۃ الاعراف کی کہ جیسے ہی تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ آدم علیہ السلام کے لیے جھک گئے، اور ابلیس جس نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کیا چیز ہے جس نے تجھے روک دیا، اللہ تسجد یہ کہ تو جھکے نہ، تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک جبکہ تجھے یہ حکم میں نے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا کہ کیا وہ چیز تھی جو تجھے روک دیا جھکنے سے، جبکہ یہ حکم میرا تھا، تمہارے رب کا تھا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو ابلیس کا جو جواب ہے وہ قرآن کی
مختلف صورتوں کے اندر جہاں جہاں اس واقعہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان حالات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے جو منع کیا جھکنے سے، تو کیوں منع کیا؟ ایک آیت بھی ہم نے پڑھی، تو ابلیس کا جواب سنیے، کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آج اصل میں جس موضوع سے خطاب کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ انسان کے اندر جو جیلسی، حسد، عرشیا جو انسان کے اندر پنپتی ہے، جو پیدا ہوتی ہے، جو اس کو بڑھاتی ہے، جو ٹریگر کرتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یعنی اس کی جو بیسک جو کاز ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کی جڑ کیا ہے؟ یہ سب سارے نگیٹو ایموشنز ہیں، اور اس کی جڑ ہے شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اور حکم دیا کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ قبول کر لینا ہے، آدم کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے، چونکہ میرا حکم ہے۔ اب اس کو ہم مٹی سے بنائیں، پانی سے بنائیں، کسی بھی چیز سے بنائیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو ابلیس نے جو منع کیا، کئی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہم نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ قال یا ابلیس، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین۔ ما لک انگریزی میں کہتے ہیں واٹس رانگ وتھ یو، کہ کیا ہوا تجھے، ایسا کیا ہو گیا تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ۔ اصل یہ فیلنگ ہے، اور اس طرح کے موضوع پہ میں اس لیے خطاب کرتا ہوں کہ ہم اگر اس دنیا میں اپنی ہدایت چاہتے ہیں تو جو انسان کو جو چیزیں، خاص طور سے وہ ایموشنز، وہ جذبات، وہ بھاونائیں جو انسان کو ٹریگر کرتی ہیں، اس کو بھڑکاتی ہیں، اگر انسان اس پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اس نفس کو نہیں پکڑتا ہے تو پھر ایک فلو میں وہ بہہ جائے گا، جس طریقے سے ابلیس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ، کہا کہ میں نہیں ہوں جھکنے والا لبشر، کس کے لیے؟ ایسے انسان کے لیے، خلقتہ من صلصال، کہ جسے تو نے پیدا کیا ہے صلصال من حمأ مسنون، مٹی کی 3 شکل کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکنے والا بالکل بھی نہیں ہوں کہ جسے آپ نے کھنکھناتی ہوئی مڈ یعنی کادوں کے قسم کی مٹی سے پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق کی جو قسم ہے، یعنی جس طریقے سے مٹی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کمہار مٹی کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ کے لاتا ہے، پھر اس کو تھوپ کے رکھتا ہے، پھر اس کو گیلا کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو جب اس کا سانچہ چلتا ہے تو ہاتھ سے اس کو شیپ دیتا ہے، تب جا کے جب ہاتھ سے وہ شیپ دیتا ہے تو اس کی کوئی شکل بنتی ہے، کبھی گھڑا بناتا ہے، کبھی اس سے کھپڑا بناتا ہے، کبھی بچوں کے پیسہ رکھنے کے لیے جو تجوری جو چکیا ہوتا ہے وہ بناتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں بناتا ہے۔ سورۃ الصاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے حکم دیا اور ابلیس نے جب منع کیا، ابھی 2 باتیں ہیں، یہ کہ یہ جو انسان کے اندر یہ جو نگیٹو ایموشنز آتی ہیں، یہ جو فیلنگز آتی ہیں، اس کی وجہ
اس کی وجہ صرف اور صرف شیطان. اور جب وہ احساس انسان کے اندر جگ جاتا ہے تو انسان کو پوری طریقے سے شیطان، ابلیس اور اس کے جو گرگے ہیں وہ اس کو پوری طریقے سے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. ابھی آیت وہ آگے پڑھی جائے گی کہ جب اس نے منع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجيم، کہ نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے. تو اس نے کہا کہ ہم تو اس دنیا میں اس آدم اور اس کی اولادوں کو بہکاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یقین جان کہ میرے جو حقیقی بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان، تمہارا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، تمہارے کوئی ایسی پاور نہیں ہوگی کہ تم ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گمراہ کر دو گے. الا من اتبعک، سوائے اس کے جو تجھے فالو کریں گے، جو تجھے تیری پیروی کریں گے، جو تیری اتباع کریں گے. من الغابین، کیسے لوگوں میں سے؟ بہکے ہوئے لوگوں میں سے، آلریڈی جو بہکے ہوئے ہیں. عربی میں جو یہ لفظ ہے غوی، اس کا معنی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے بتکلف گمراہی کو اختیار کر لینا. آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جس طریقے سے کوئی بچہ جب میٹرک پاس کرتا ہے تو اپنی مرضی سے وہ کسی سبجیکٹ کا چناؤ کرے گا کہ ہاں بھائی ہم کو آرٹس پڑھنا ہے، ہم کو سائنس پڑھنا ہے، ہم کو کامرس پڑھنا ہے، ہم کو کچھ، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی، اپنی مرضی سے لے کے چنے گا. میٹرک کرنے کے بعد اب اس کو سبجیکٹ کا چناؤ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری جو اتباع کریں گے، تمہیں جو فالو کریں گے، سوائے وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو اپنی مرضی سے گمراہی کو اختیار کرنے والے ہوں، اپنی مرضی سے تمہیں فالو کرنے والے ہوں. سورۃ الصاد کے اندر ہے فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ایسے ہی لفظوں کا استعمال کر رہا ہے. کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا ہے جو تجھے روک دیا یہ کہ تو جھکے نہ، سجدہ نہ کرے آدم کے لیے. لما خلقت بیدی، کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کیا چیز ہے وہ جو تجھے روک دیا. لما خلقت بیدی، یہ کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرت، کہ کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود بڑے ہیں. ام کنت من العالین، یا پھر تو ان لوگوں میں سے ہے جو بہت اونچے درجے رکھتے ہیں، ان اونچے درجے رکھنے والوں میں سے. دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان آیتوں کے اندر. یہ کہ کسی بھی سچویشن میں انسان کے اندر جو دو نگیٹو ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، تکبر اور حسد، یہ شیطان کی طرف سے ہے. جس نے بھی ان سب چیزوں کو نوٹس نہیں کیا اور جس شخص سے وہ حسد میں مبتلا ہے، اس سے پہلے انسان کے اندر جو چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کبر. جس طریقے سے ابلیس کہہ رہا ہے کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان جس کسی سے بھی
اگر اس طرح کی ایموشنز میں مبتلا ہے، اس طرح کے جذبات میں مبتلا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف شیطان، صرف اور صرف شیطان ہے، شیطان کی وجہ سے۔ اور اب یہ کہ اس طرح کی جو فیلنگز ہیں وہ انسان کے اندر کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کیا حکم دیا ہے؟ کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے بندے، جب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جائیں گے، کوئی انسان کسی انسان کو ایسی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کہ اس کی تحقیر کرے، تو یہ احساس نہیں آئے گا۔ شیطان، ابلیس، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم کی بغاوت کی، بس اس نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم اختلاف کریں گے، اور زندگی بھر جب تک کہ دوبارہ لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم آدم اور اس کی اولادوں کو بہکاتے رہیں گے۔ ایک چیز ہم نے بیان کیا کہ یہ جب نگیٹو فیلنگ جب کسی کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس طریقے سے ابلیس کے اندر پیدا ہوا، تو اس نے تہیہ کر لیا کہ ہم آدم اور اس کی اولادوں کو بہکاتے رہیں گے زمین کے اوپر۔ اسی طریقے سے جب کسی انسان کے اندر کسی کے لیے بھی اس طرح کے احساس جگ جاتے ہیں جو شیطانی احساس ہیں، تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی شیطان بن جاتا ہے، اور اپنی ساری قوت اس شخص کے خلاف یا اس قوم کے خلاف جس سے بھی وہ اس طرح کے حسد میں مبتلا ہے، اپنی ساری انرجی ضائع کرتا ہے۔ جس طریقے سے شیطان جو تا قیامت تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لے لیا کہ ہم کو اجازت دیجیے اور ہم کو یہ پاور بھی دیجیے کہ ہم آدم اور اس کی اولادوں کو بہکاتے رہیں۔ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ انسان کے دل میں دو احساس کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ولا یجتمعان فی قلب عبد، کہ دو احساس یعنی دو طرح کا جذبہ انسان کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ الایمان والحسد، یعنی ایک کہ بندہ مومن بھی ہو اور اس کے اندر حسد بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ کسی بھی شخص کے دل میں دو ایموشنز یعنی کہ جو دو جذبات ہیں وہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے کہ انسان ایک ہی وقت میں انسان دکھی بھی ہو اور خوش بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر جب طوفان آتا ہے، جب ہلکوڑے آتے ہیں، تو پانی اچھلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ تھم نہیں جائے گا، شانت نہیں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر یہ سب جو فیلنگز ہیں، یہ جو نگیٹو ایموشنز ہیں، یہ ویسے ہی جس طریقے سے پانی کے اندر جواڑ بھاٹا آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، اسی طوفان کی طرح۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی شروعات ابلیس سے ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کے اندر فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے حکم دیا، ہم نے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کے لیے جھک جائیں
تو سارے کے سارے جھک گئے. کان من الجن ففسق عن امر ربه. کان من الجن یعنی ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ جب ہم نے حکم کیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے جھک جاؤ تو سارے کے سارے جھک گئے, سب نے تسلیم کر لیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن, اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, بس اس وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم سے الگ ہو گیا. وہ جنوں میں سے تھا, اس وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم سے اس نے بغاوت کر دیا. افتتخذونہ وذریتہ, اللہ کہتا ہے کہ کیا تم بناتے ہو اسے ابلیس کو, وذریتہ اور اس کی اولاد کو, اولیاء سرپرست, من دونی, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم بناتے ہو, پکڑتے ہو ابلیس کو, اس کو اور اس کی اولادوں کو سرپرست, من دونی, مجھے چھوڑ کے. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کیا تم لوگ ابلیس اور اس کی اولاد کو سرپرست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, اور یہ کہ وہ تم لوگوں کا دشمن. بئس للظالمین بدلا, برا ہے ظالموں کے لیے ناانصافی کرنے والے لوگوں کے لیے اس کا بدلہ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ساری نگیٹو ایموشنز ہیں کہ ابلیس کے اندر وہ کبر تھا جس وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا, اور وہی کبر انسان کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, اس کو ٹریگر کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے انسان ابلیس اور اس کی جو ذریت ہے اس کے پورے اختیار میں آ جاتا ہے. جس طریقے سے سورۃ الاسراء کے اندر ہے, کہا قال اسجد لمن خلقت طینا, کہ کیا میں ایسے کے لیے جھکوں, ایسے کے لیے سجدہ کروں کہ جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی, اور کہا کہ دیکھ تو صحیح, ھذا یہ, الذی کرمت علی, کہ کیا یہ اس لائق تھا جسے میرے اوپر فضیلت دے دی گئی, جسے میرے اوپر آنر دے دیا گیا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, لئن اخرتنی, اگر مجھے موقع دیا جائے یوم قیامت تک کے لیے, قیامت کے دن تک کے لیے, لاحتنکن ذریتہ, تو ضرور میں اس کی اولادوں کو اپنے قابو میں کر کے, اللہ قلیلہ, سوائے تھوڑے سے کچھ کو چھوڑ کے جو مومن ہیں. اللہ نے جس کے بارے میں کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ یقین جان کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں اس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں چلے گا, اسے تم اپنے قابو میں نہیں کر سکتے ہو, سوائے ایسے لوگوں کے جو پہلے سے گمراہ ہیں, وہی تمہاری اتباع کریں گے, وہی تمہیں فالو کریں گے, وہی تمہاری جو نگیٹو ایموشنز ہے اس میں بہہ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے نکل جائیں گے. لیکن میرے جو حقیقی بندے ہیں, جو اپنی ہر ایک فیلنگز کو, اپنے ہر ایک احساس کو پورے شعوری طور پہ کانشیس ہو کے عمل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, یقیناً اسے شیطان میں نہیں بہکا سکتا. ہم اس موضوع سے بہت دنوں سے اس موضوع سے ہم خطاب کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر آپ کو کوئی پرسکرپشن لے کے پرزہ میں ڈاکٹر اگر لکھ کے دے دے, جیسے رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں, تب بھی انسان اس کو احساس نہیں کر سکتا.
کہ جو چیز ہمارے اندر جڑی ہوئی ہے، جو ہمیں انرجی دے رہی ہے، جو ہمارے باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے، جو ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کر رہی ہے، جو ہمارے جذبات کو کنٹرول کر رہی ہے، ہم ان چیزوں کے بارے میں ان اویئر ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں. اور ایسی چیزیں جس کو ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. اور کنٹرول کرنے کا واحد ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی نگیٹو فیلنگ سے، اس طرح کی جو نگیٹو ایموشنز ہیں اس سے بچنے کے لیے جو حکم دیا ہے، جو ہدایت فرمائی ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ کی پناہ پکڑے اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا اس کا اجتناب کرے. حضرت زبیر بن عوام روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخل الجنہ، کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور یہ کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے تب تک جب تک کہ تم محبت نہ کرنے لگو. کیا بتایا کہ انسان جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن نہیں ہو جائے، اور کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں اس کی محبت نہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے سے وہ حسد نہ کرے. اور حسد کے بارے میں بتایا ابھی کہ حسد کو ٹریگر کرنے والی چیز کیا ہے؟ کبر، ایروگینس، تکبر، جو کہ ابلیس کے اندر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن میں بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، اللہ کو تو انٹریکٹ کرانا تھا اس دنیا میں بھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے دنیا، اور یہاں ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہوتے، ہم آپ سے، آپ ہم سے، گھروں میں اپنے کزن سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے فیملی سے. اور بیشتر لوگ، یقین کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیشتر لوگ یہ جو شیطانی ایموشنز ہیں اس میں انوالو ہیں، یہ جو نگیٹو ایموشنز ہیں اس میں انوالو ہیں، اور وہ پوری طریقے سے شیطان کے گرفت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس میں ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ لا تدخلوا الجنہ، کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ہرگز تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور فرمایا کہ کیا افلا انبئکم، کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ جو چیز تمہیں، یعنی تمہارا جو ایمان ہے اس کو بڑھا دے، تمہیں ثابت قدم رکھے. افشوا السلام بینکم، کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. فرمایا کہ بدگمانی سے دور رہو. بدگمانی assumption، یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں، اب جیسے مان لیا کہ ایک آدمی ہے، اس کو ہم نے کسی ایسی جگہ سے آتے ہوئے دیکھا جہاں شراب بکتی، اور وہ بندہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شراب نہیں پیتا، لیکن ہم نے اس کو شراب کی دکان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ شراب پی کے آ رہا ہے، حالانکہ حقیقت کی ہم کو علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی جو ایزمپشن ہے، اس طرح کا جو گمان ہے، جب تک کہ اس کی حقیقت کا علم نہ ہو، بدگمانی سے بچو. یعنی نگیٹو جو ایموشن، ایزمپشن ہے، جو گمان ہے، اس سے بچنا ہے. اور فرمایا کہ بیشتر جو بدگمانیاں ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں،
جب تک کہ حقیقت کا علم نہ ہو. ہاں انسان حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے، لیکن اگر حقیقت کا علم نہیں ہے تو برا گمان نہیں رکھنا چاہیے. اور فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی کسی انسان کے ٹوہ میں اس کی برائیاں، اس کی اندرونی یا اس کی ظاہری برائیوں کو پتہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، جاسوسی کرتے رہنا. اور ایک چیز جو معاشرے کے اندر بہت بری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں، مال و دولت میں آگے چلے جانے میں، اس کا جو ریس ہے اس میں مقابلہ بازی کرنا. فرمایا ولا تنافسوا، اور یہی مقابلہ بازی کے بعد انسان کے اندر حسد شروع ہوتی ہے. ولا تحاسدوا، یعنی ہم خاص طور سے ان سے مقابلہ کرتے ہیں. ایک چیز یہ کہ اس طرح کی جو نگیٹو ایموشنز ہیں، آپ کو دھیرو بھائی امبانی کی اولادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دھیرو بھائی امبانی کے پاس کیا ہے نہیں ہے، یا پھر جو ٹاٹا برلا ہیں یا دنیا میں جو بھی ملینئر بلینئر ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ جس سے ہم ڈیلی انٹریکٹ ہوتے ہیں، جس سے ہمارا کنسرن ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے بھائی بندھو ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں. کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے کروڑپتی ہیں، جو بڑے بلینئر ہیں، ملینئر ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ انسان جس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. اس لیے فرمایا ولا تنافسوا، اور آپس میں مال و دولت میں بڑھ جانے میں مقابلہ بازی نہ کرو. یہ مقابلہ بازی انسان کے اندر حسد کو پیدا کرے گا. اگر ہم نے گھر بنایا ابھی 4 منزلہ، سامنے والا اسی کوشش میں رہے گا کہ کسی طریقے سے 5 منزلہ بنا کے اس کے ایک فلور کو نیچا کر دے. فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. یہ رشتہ داروں کے بارے میں منہ موڑنا، پیٹھ پھیر لینا، قطع تعلق کرنا. اور فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور یہ کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہمارے اندر جو نگیٹو ایموشنز ہیں شیطان کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں بیان کر دیا. انسان کو چاہیے کہ ان سمٹمز کو ریڈ کرے، اس کو پکڑے اور اپنے اوپر کام کرے، اپنے ایموشنز کے اوپر کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نگیٹو جذبات کو، جو نگیٹو ایموشنز ہیں، جو ہماری دین اور دنیا کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میل کچیل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے دل کو اس طرح کی جو گندگی ہے اس سے صاف کر دیجیے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو یہ جو گندگی ہے اسے صاف کر دے، اللہ ہمارا تزکیہ کر دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم.